نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا عنوان گفتگو ہے سفر طائف۔ مکہ معظمہ اور طائف یہ دو شہر ہیں جو انتہائی اہم اور یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور دونوں کی ایک تاریخی اور مختلف حوالوں سے دو اہمیتیں ہیں کہ مکہ معظمہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا وہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بندوں کی عبادت کے لیے مقرر فرمایا، تو یہاں پر دنیا بھر سے لوگ مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ سبب ہے جو ظاہری اسباب میں سے سبب ہے مکہ معظمہ کی خوشحالی کا، کیونکہ یہاں پر قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ اس کے متولی تھی، تو ایک تو یہ اس کے متولی تھے، اس کے چلانے والے تھے، تو لوگ سے باہر سے آتے تو یہ حج اور خانہ کعبہ سبب بن گیا ان کی تجارت کا، اور یہ تجارت ہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تجارت میں بڑا عروج حاصل کیا، آج بھی ہے، ہمیشہ ہی سے ہے، ہمیشہ ہی یہ رہے گا۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہاں سے ہر سال قافلے روانہ ہوتے ہیں سیریا کی طرف، یمن کی طرف، اور مال تجارت لے کر جاتے، لے کر آتے، تو یہی تجارت ان کی خوشحالی تھی اور بے پناہ خوشحالی تھی، لیکن اس کا اصلی سبب حج اور خانہ کعبہ ہے۔ بالکل دوسرے مقام پر، اور یہ مقام میں عرض کروں کہ خانہ کعبہ گرم ہے، یعنی مکہ معظمہ آپ دسمبر میں بھی جائیں گے نا تو وہاں گرمی ہوگی، اور آدمی کے لیے اسی لیے دیکھو نا احرام یہ مردوں کے لیے دو چادریں ہیں، اگر یہاں گرمی نہ ہوتی، سردی پڑتی، تو احرام کی حالت میں حج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ گرم ہے پورا سال، یہ الگ یہ خطہ گرم رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو طائف ہے، اور یہ مکہ کی زمین بنجر ہے، یہاں پر کوئی سبزہ وغیرہ، کھیتی باڑی، پھل فروٹ، اس قسم کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے روزی وابستہ کر دیا خانہ کعبہ کے ساتھ، تجارت کے ساتھ۔ اور طائف یہ مکہ معظمہ کے قریب ہی شہر ہے جو انتہائی پرفضا، جہاں کا موسم بہت خوبصورت، زمینیں زرخیز، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ان کا ذریعہ معاش یہ زمین کی زرخیزی اور زمین کی پیداوار، جہاں اناج اگتا، پھل پھول ہوتے، اور زبردست قسم کا موسم، جب مکہ معظمہ میں آج بھی یہ، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نہیں، آج بھی ایسا ہی ہے کہ یہ انتہائی پرفضا مقام ہے۔ یوں سمجھنے کہ جیسے پاکستان میں اسلام آباد، راول پنڈی اور ساتھ مری ہے، اسلام آباد مری پنڈی کا موسم بالکل الگ ہوگا، اور مری میں چلے جائیں گے تو آپ کو بالکل دوسرا موسم ملے گا، آپ کو انتہائی پرفضا خوبصورت۔ تو یہاں کے لوگ خوشحال تھے زمینوں کی وجہ سے، جاگیروں کی وجہ سے، یہ جاگیردار لوگ تھے، زمیندار تھے، زراعت میں یہ بڑے ماہر تھے،
اور باغبانی کے یہ لوگ ماہر تھے۔ تو میں نے ان دو شہروں کا تعارف اس لیے کروایا کہ تاکہ آپ کو یہ جو میں ابھی بات عرض کرنے لگا ہوں یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تبلیغ فرمائی مکہ معظمہ میں، اور یہاں کے لوگوں نے ما سوائے معدود چند لوگوں کو چھوڑ کر اسلام قبول نہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ اسلام قبول نہ کیا بلکہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، پریشان کیا، صحابہ کرام کو پریشان کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ اور گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ جب تک تو حضرت ابو طالب یہ قبیلہ قریش کے سردار تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، یہ زندہ رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، مدد کرتے، اور دشمنوں کے شر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی پوری کوشش کرتے۔ اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، اور باہر کے پریشانیوں سے اذیتوں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ ان کے ڈھارس بناتے۔ دونوں کا وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو اہل مکہ کی اذیتوں میں اضافہ ہو گیا، مزید تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، تو چلو اہل طائف کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ دین کو قبول کر لیں، وہ اس کے ممد و معاون بنے۔ تو ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا مکہ معظمہ سے طائف تک۔ اور یہاں پر بعض روایات کے مطابق 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ باقی بھی روایات ہیں، یعنی نمبر آف ڈیز کہ کتنے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے، اس بار مختلف روایات ہیں، بعض کے نزدیک 1 مہینہ ہے، بعض کے نزدیک کچھ کم ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے کافی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ اور اب یہ بھی یہاں پر یہ چیز مفید رہے گی آئندہ دروس میں، تاکہ یہ جو اہل مکہ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کی وہاں جاگیریں بھی تھیں، یعنی رہتے یہ کہاں تھے؟ مکہ معظمہ میں، اور ان کی جاگیریں کہاں تھی؟ طائف میں بھی ان کی جاگیریں تھیں۔ کچھ تو لوگ تھے ہی ویسے ہی طائف کے تھے نا، لیکن کچھ مکہ والے بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے وہاں جاگیریں رکھی ہوئی تھیں، اور وہاں پر یہ ان جاگیروں میں غلہ اگاتے اور فروٹ وغیرہ یہ سارا پیدا کرتے۔ تو اہل مکہ کا بھی وہاں پر ایک تعلق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک تبلیغ فرمائی، فردن لوگوں سے ملتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام دیتے۔ لیکن جس طرح اہل مکہ نے جو رویہ اختیار کیا، ان کا رویہ بھی اہل مکہ سے مختلف نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح اہل مکہ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت سجائے ہوئے تھے، اسی طرح جو اہل عرب کے 3 بڑے بت تھے نا، انہی میں سے ایک بڑا بت طائف میں بھی تھا۔ وہاں پر یہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے وہی رسپانس کیا جو اہل مکہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی لوگ تھے جن کے ساتھ آپ کے رشتہ داری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ تو قبول نہیں کرتے، چلو ان کے ساتھ تو میرا اپنا تعلق ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میری برادری کے لوگ ہیں، اور وہ تھے بھی وہاں کے سردار، بڑے لوگ تھے، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے طائف کا اور ان تم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی، دعوت اسلام دی۔ تو یہاں پر میں درس ختم کرتا ہوں، لیکن یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، بے پناہ پریشانیاں دیکھی ہیں، بہت سی مصائب سے گزرنا پڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک مہینے تک دعوت تبلیغ دی اور دعوت و تبلیغ فرمائی، اسلام کی دعوت دی، قبول ہی نہیں کرتے لوگ۔ نہ مکہ والے 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں، اب مجھے یہ بتاؤ جی، یہ اسلام کی جو دعوت تھی اس سے بھی بڑھ کر کوئی کائنات میں اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑی سی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، اس کے لیے یہ بات ماننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات کا خالق ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس ساری کائنات کو چلانے والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔ کیا مشکل تھی اس میں؟ اور نہیں، چونکہ اس کے یہ ماننے کے نتیجے میں ان کو بہت سی خواہشات نفس چھوڑنا پڑتی تھیں۔ اصل پرابلم تھی خواہشات نفس، وہ جن برائیوں میں پڑے ہوئے تھے نا، شراب نوشی اور زنا اور قتل و غارت اور اسی قسم کے ہزاروں قسم کی برائیاں، بھائی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ اصل پرابلم یہ نہ یہ کام ہم تو سمجھے، یہ لا الہ، اس لیے اقبال نے کہا کہ جو گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ رہا، وہ سمجھتے تھے یوں تو جیسے آج ہم کلمہ پڑھتے نا زبانی لا الہ الا اللہ، یہ بڑا آسان تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ کرنا پڑتا تھا نا، جب وہ اس پر غور و فکر کرتے تو اس کو پھر وہ کہاں پہ جاتے، انکار کر دیتے۔ تو بھائی دین ہم تک پہنچا ہے بڑی تکلیفوں کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی محنت کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت فرمائی ہے، بڑی جد و جہد فرمائی ہے، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، تب یہ اللہ کی نعمت ہم تک پہنچی ہے۔ اس اللہ کی نعمت کی آج اگر ہم قدر نہ کریں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا۔ بس یہ سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا آئندہ دروس میں بھی یہ سفر طے پر بات ہوتی رہے گی کہ کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے، چاہتا تو پہلے دن ہی لوگوں کو مسلمان کر دیتا۔ بھائی یہی لوگ تھے نا بعد میں جو مسلمان ہوئے، یہی عرب کے لوگ مسلمان ہوئے نا، انکار کرنے والوں نے ہی بعد میں اسلام قبول کیا ہے، پہلے دن قبول کیوں نہیں کیا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ قیامت تک تاکہ آنے والے اہل اسلام کو پتہ چل جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے پر محنت کے بعد کھولتا ہے، کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی، پوری عرب مسلمان ہوا، اب اور یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوا، مشکلات کے ساتھ ہوا ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی
تکلیفیں اٹھائیں، قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ بھائی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے تم بھی محنت کرو، تو انشاءاللہ آئندہ درست عمل کریں گے وہ ہمارے